دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سهر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. المقتدر جل جلالہ، قدرت رکھنے والا. اس سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کے حکم کے تابع ساری کائنات ہے اور ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ اسم قرآن مجید میں 4 مقامات پر ذکر ہوا ہے. چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع موجودہ دور کے منتہائی اہمیت کا حامل ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یقی محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. محبت فاتح عالم آج ہمارا موضوع ہے. محبت اس جذبے کو کہتے ہیں اور اس قوت کو کہتے ہیں کہ جب یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی ہے. چونکہ یہ کائناتیں جب اللہ نے پیدا فرمائی تھی تو اس کی بنیاد بھی اصل میں محبت کا وہ جذبہ ہی تھا، اور یہ محبت کا جذبہ ہر انسان میں اللہ نے ودیت کر دیا. اب انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس محبت کے جذبہ جو ہے اس کو کس طرح وہ استعمال کرتا ہے، اس کی چینلائزیشن وہ کیسے کرتا ہے. محبت لیکن ایسا جذبہ ہے کہ اگرچہ یہ محبت مجازی بھی ہو، پھر بھی اگر یہ محبت مجازی میں آدمی جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو، پھر بھی وہ اور کچھ نہ ہو تو وہ قیس عامری تو بن ہی جاتا ہے. وہ کچھ نہ ہو تو پھر وہ جا کے اس محبت کے جذبے کی وجہ سے ہی پہاڑوں کو کھودنا شروع کر دیتا ہے، پہاڑوں سے نہر نکالنی شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر اس کی رخ اس محبت کا صحیح جانب ہو جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، تو پھر بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی کیا ہے؟ یہ وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے انسان کی ودیت میں، انسان کی سرشت میں. اور یہ وہ پاک اللہ تعالیٰ نے ایک، جس کو میں انرجی کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے. اب اس محبت کی جو ہم نے رہنمائی لینی ہے وہ کہاں سے لینی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم مجھ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا چینل میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ترین جو ہستی ہے، اس کی اتباع کرو گے تو تم میری محبت میں بھی کامل ہو جاؤ گے، میری طرف پہنچ جاؤ گے. اسی لیے حضرت باجی بستامی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جو تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں بوڑھا ہو گیا اور تیرے تک پہنچتے پہنچتے کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے. تو سیدنا علی حجویری نے لکھا کہ جواب آیا ہاتف غیبی سے کہ بایزید میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ یا اللہ میں ان کا غلام ہوں. کہا ان کے نالین پاک سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، مجھ تک ایک لمحے میں پہنچ جاؤ گے. تو یہ محبت کی جو ایک چینل ہے محبت کا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ محبت کا وہی جذبہ تھا، یہ وہ محبت کے جو تھے بول تھے. میں خاص طور پہ آج 2 واقعات بہت مختصر اشارے کروں گا. ایک کتاب ہے شیخ جو ریممبرنگ گاڈ، گائی ایٹن کی کتاب ہے، اور بعد میں گائی ایٹن آپ کو پتہ ہے مسلمان ہو گئے تھے. اور میں نوجوان نسل کو کہوں گا یہ کتاب ضرور پڑھو. یہ کتاب پڑھو گے تمہارے اندر ایک پرواز روحانی شروع ہو جائے گی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر الجزائر کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے فرانس نے جب حملہ کیا الجزائر پر تو وہ مجاہدین کی جو تھے وہ کمانڈ کر رہے تھے. الٹیمیٹلی اس وقت مجاہدین کو وقتی شکست ہو گئی، فرانس نے قبضہ کر لیا. تو فرانس کا جو گورنر اپوائنٹ ہوا اس نے کہا ذرا مجھے شیخ عبد القادر سے تو ملائیں جو ان مجاہدین کا سربراہ تھا. ان کو لے گئے ان کے پاس. جب اس نے ان کی گفتگو سنی اور ان کے چہرے سے نکلتی ہوئی، ان کے وجود سے نکلتی ہوئی وہ قدسی شعائیں، وہ اتنا متاثر ہوا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تو حضرت عیسیٰ سے مل رہا ہوں، یہ تو بالکل حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. اتنی. دوسرا واقعہ جو ہے
وہ صوفی سینٹ آف دی 20th سینچری جو مارٹن لنکس کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں شیخ احمد العلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، جو ان کے شیخ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1920 میں ڈاکٹر مارسل کیرٹ جو بہت بڑا فزیشین تھا، وہ المستغنم جو گاؤں تھا الجزائر کا ایک ٹاؤن، اس میں گیا ان کی جو تھا وہ علاج کرنے کے لیے۔ تو ڈاکٹر کیرٹ مارسل نے اس کا انٹروڈکشن لکھا ہے اس کتاب کا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں گیا تو ایک دم میں نے سمجھا میں حضرت عیسیٰ کے سامنے آ گیا ہوں، کیونکہ ان کی گفتگو سے وہ گفتگو نہیں تھی، وہ لگتا تھا یا تو موتی اور جواہرات ٹپک رہے ہیں، یا مجھے احساس ہوتا تھا کہ شہد کے قطرے جو ہیں وہ میرے کانوں میں ٹپکائے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے مجھے کچھ لمحات کے لیے لگا کہ حضرت عیسیٰ، تو میں نے کہا میں کہیں کوئی کشف دیکھ رہا ہوں، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، میں کس کیفیت میں ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت شیخ احمد العلوی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ہے نا ان کا جو کام، وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ بد اخلاقی نحوست ہے، اور ارشاد فرمایا خوش اخلاقی برکت ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا وہ کون سے الفاظ تھے، وہ کیسے الفاظ تھے، ان کے اندر قدسی برکات اپنے جلوہ میں لیے ہوئے تھے۔ یہ وہ محبت کے الفاظ ہی تھے، محبت نے ایسے نہیں۔ اور یہ محبت کی جو تلوار ہے، جہاں پہ جو فولادی تلوار فیل ہو جاتی ہے، وہاں پہ محبت کی تلوار جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ جو تلوار فولادی ہوتی ہے وہ تو جسم کو کاٹتی ہے، اور یہ سیدھی محبت کی تلوار دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ الفاظ جو تھے، وہ شرینی جو تھی، وہ آج کے دور میں ضرورت ہے۔ یہ سراقہ بن مالک کو کون سے لفظ دے جو آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر غلامی کا پٹا جو اپنے گلے میں ڈال کے رخصت ہوتا ہے۔ کعب بن زہیر جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو لکھتا تھا، وہ کیسے غلام بن گیا؟ وہ کیا الفاظ تھے، وہ کیا عمل تھا کہ اٹھ کے چادر مبارک اپنی اس کو پیش کی جلدی سے۔ عدی بن حاتم طائی کا بیٹا جو تھا، اس کو کون سے الفاظ تھے جنہوں نے انقلاب باقاعدہ برپا کر دیا؟ امیہ بن وہب جو اپنی تلوار زہر میں بجھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آیا تھا، وہ غلام مصطفیٰ کیسے بن گیا؟ ابو سفیان میں انقلاب کیسے آ گیا؟ واشی حبشی جو تھے، ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ اور خالد بن ولید، جن کو یہ فرمائیں کہ میں سوچتا تھا کہ تمہارے جیسا دانش مند جو ہے وہ کب تک کفر کی جو ضلالتیں ہیں ان میں پڑا رہے گا۔ پھر اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، کہتے چلے جائیں۔ یہ ایک تفصیل ہے، اگر میں بیان کروں تو وقت سارا میرے انٹرو کا ختم ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہ جو الفت تھی، لوگوں سے ملنے کا انداز۔ غلام آٹا پیس رہا ہے، وہ بیمار ہے، کرا رہا ہے، اسے نہیں پیسا جا رہا، کہا میں تمہارا آٹا پیستا ہوں، اور جب تمہیں ضرورت پڑے پھر مجھے بلا لیا کرنا۔ اس طرح کے اتنے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے ہمیں ملتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں ضرورت یہ ہے، ہماری دیکھیں نا کیا انفارچونیٹ ہمارا معاملہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے ممبر و محراب سے جہاں سے محبت کا درس ملنا تھا، وہاں سے وہ جو نفرت کے الاؤ ابھر رہے ہیں، اور وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو یہاں پہ میں مینشن بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ایسے نہیں، مائی فرینڈ اینڈ فوز جو کے ایل گابا نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے کہ علامہ اقبال جب وہ مسلمان ہوئے شاہی مسجد میں، تو ان سے کہا کہ آپ تقریر کریں، تو علامہ اقبال نے پانی جو تھا کے ایل گابا نے پیا، باقی جو تھا علامہ اقبال نے پی لیا۔ تو اس نے کہا سب سے بڑی وجہ جو مجھے مسلمان ہونے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں تو کھشتری جو ہے یا دوسری مذہب کا آدمی وہ ہاتھ لگا دے تو بھرشٹ ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے پانی جس گلاس میں پیا، باقی پانی اقبال پی گیا۔ یہ چیز ہے اسلام کی جس نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام نے، میں نوجوان نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام پڑھے نا سعدیہ دہلوی کی، اس کا خوشونت سنگھ نے جو دیباچہ لکھ رہا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ پریچنگ آف اسلام، آرنلڈ کی بے شمار کتابوں کو میں حوالے دے سکتا ہوں۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ وہ پیغام محبت تھا۔ یہ محبت ہی ہوتی ہے کہ سارا کچھ گھر کا سارا سامان لا کے، اور ایک شخصیت یہ کہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ وہ محبت بھرے الفاظ، یہ محبت بھرا انداز جو ہے، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ محبتیں کدھر چلی گئیں؟ میں اپنے انٹرو کے آخر میں ایک نعت کے 2 اشعار جمال احسانی صاحب کے مجھے بہت پسند آئے، میں اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا
یا رسول اللہ ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، کاظمی صاحب آپ کی نظر، ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی، اور اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر، یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی۔ جی میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں، چاروں مہمانوں سے آپ بہت اچھی طرح واقف۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف۔ ان کے ساتھ میری دوسری مہمان پروفیسر عائشہ شبیر صاحبہ، ایک بہت بڑی خواتین کی جو دینی تنظیم تھی اس کی کافی عرصہ تک سربراہی بھی کرتی رہیں، اور میں عائشہ شبیر سے اس لیے بھی متاثر ہوں، یہ وہ خاتون ہے جس کے ہاں نفرت کا کوئی گزر نہیں، اور نہ میں نے ان کو کبھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میرے تیسرے مہمان، میرے پروگرام کا فخر آپ کو معلوم ہی ہے، پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز احمد صاحب ہیں، اور میرے چوتھے مہمان نوجوان اسکالر، اور میرا یہ بھی فخر نوجوان ہے، اور بہت میں مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اس کو بڑا انسان دیکھ رہا ہوں اس ملک میں، پروفیسر فہد علی کاظمی۔ تو ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی غازی صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے آج کا، محبت کیا ہے اور محبت فاتح عالم کس طرح سے ہے، اور آپ نے بہت اس کی ابتدائی جو جہات ہیں ان پہ روشنی بھی ڈال دی ہے۔ غازی صاحب یہ بہت ہی وسیع اور پھیلا ہوا موضوع ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات محبت کے تصرف میں ہے، یعنی محبت کی حکمرانی کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اور محبت کی طاقت نے ہی کائنات کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے بنیادی طور پہ۔ تو یہ ہے کیا؟ ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ کیا تھا جس سے یہ ہو گیا۔ ٹھیک۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں، محبت اللہ رب العزت کی سنت ہے، سبحان اللہ محبت کرتا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت نہیں کرتا، اور اگر آپ ان سارے مقامات کو غازی صاحب دیکھیں تو وہ 41 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس کی بڑی خاص نسبت ہے صوفیاء کے ساتھ اور اہل محبت کے ساتھ، جس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ بنیادی طور پہ محبت اللہ کی طرف سے لوگوں کے قلوب پر ہونے والی ایک تجلی ہے، ایک جس سے ایک تاثیر مرتب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور محبت انسان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے تجلی کیسے ہوتی ہے؟ جب فرعون کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس نے میری جان لے لینی ہے، اس نے آرڈر پاس کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی جان لے لو، ٹھیک۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو والدہ نے ان کو دریا کے سپرد کر دیا۔ جب وہ ان کا صندوق فرعون کے پاس پہنچا، کھولا، چاہیے تھا اسے قتل کر دیتا، بالکل، کیوں نہیں کیا؟ محبت کی وجہ سے نہیں کیا۔ اس کو نہیں محبت تھی، اس کی بیگم۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، قرآن شریف ہے، ارشاد ہوا جب فرعون اور اس کی بیگم نے، اس کی بیوی نے موسیٰ کو دیکھا، ہم نے کیا کیا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تجھ پہ اپنی محبت ڈال دی، سبحان اللہ۔ اس محبت نے ان کو مسخر کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ یہ یعنی محبت اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا تاثر، ایک ایسا جذبہ ہے، جذبہ یک ناگاہ می رسد لیکن بر دل آگاہ می رسد، وہ اس دل پر جو اللہ کی طرف متوجہ ہو اس پہ اپنی تجلی کرتا ہے، اور قرآن شریف نے اس کی تائید کی، اس کی تعلیم کی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح میں پختہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، خلق خدا ان کے یہ حب کا وظیفہ بھی ہے جو آیت آپ نے پڑھی۔ ابھی آپ عبدالقادر الجزائری کی بات کر رہے تھے، ان کی شخصیت اس آیت کا مظہر ہے۔ واہ واہ۔ تمام اولیاء کی شخصیت اس آیت کی مظہر ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے۔ وہ یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یعنی ان کی بارگاہ میں جو آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہوتی، لیکن آنے والا قتیل ہو جاتا ہے، مقتول ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ عطا ہے جو انسان کو اس کائنات پہ حاکم بنا دیتا ہے۔ اچھا غازی صاحب، اس کی ضرورت ہر دور میں ہے اور ہر فرد کو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے رذائل ہیں وہ سوائے محبت کے تیزاب کے کسی چیز میں حالی نہیں ہوتے۔ واہ واہ۔ یہ ایک ایسا ایسڈ بنا لیتے ہیں نا، یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سلفورک ایسڈ کو ملا کر جس میں ہر میٹل ڈیزالو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا ایسڈ ہے، ایک ایسا مرکب ہے، اس میں جتنے پتھروں سے سخت رذائل بھی آئیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، محبوب کے سامنے نہیں ہوتا، واہ واہ، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ جذبہ جو ہے یہ دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ہاں کہ اگر تم محبت سے کام لوگے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
تمہارا جانی دشمن تم پر جان نشاور کرنے لگے گا. وہ آیت قرآن کیا کی ہے آیت کہ اگر آپ ذرا ترش کلام ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتے. بالکل, یہ آپ کی محبت کی وجہ سے. اچھا جی پروفیسر عائشہ, خدا آپ کے پاس ہے. حفیظ جلندری کا نعت کا بڑا خوبصورت شعر ہے سلام کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم, گفتگو, بندہ نوازی, خندہ پیشانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. غازی صاحب, آج کا موضوع بڑا خوبصورت بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے. محبت فاتح عالم. ایک موضوع اگر صرف موضوع پہ ہی بات کی جائے تو لگتا ہے کہ پورا پروگرام اسی کے اوپر ہی رہے گا. اگر محبت جو ہے وہ اصل میں محبت دلوں کو فتح کرنے کا نام ہے. محبت ایک جذبہ ہے, ایک احساس ہے, ایک قوت ہے. اور یہ قوت, یہ احساس, یہ جذبہ محبت سے پہلے ایک تعلق کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اور وہ تعلق انسان کی صفات اور خوبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تو کافر بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہیں. آپ کی محبت کا وہ جو جذبہ اور قوت ہے وہ کھینچ رہی ہے سب کو اپنی طرف, اور اس جذبے اور قوت نے, اس طاقت نے, اس احساس نے, اس انرجی نے ان کو ایسا اپنا گرویدہ بنا لیا کہ اگرچہ انہوں نے کلمہ نہ بھی پڑھا تب بھی وہ کہتے تھے محمد صادق و امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو جذبہ ہے, یہ پہلی جو اس کا سٹیپ ہے, جو پہلا قدم ہے, وہ آپ کی اخلاق حمیدہ, آپ کے اندر صفات حمیدہ, جو آپ کے اچھے اور کامل جو اخلاق ہیں وہ آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ جو جذبہ جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں وہ آپ کو محبت میں کنورٹ ہوتی ہے, اور جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس محبت میں آپ اس کے تابعدار اور فرما بردار بن جاتے ہیں. جیسے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی تابعداری اور فرما برداری میں آ جائیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے فاتبعونی, تو اتباع کا لفظ استعمال کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ. کیونکہ اتباع کیا کرتی ہے؟ اتباع آپ کو عشق سکھاتی ہے, آپ کو فرما برداری سکھاتی ہے. پھر فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, پھر محبوب جو چاہتا ہے وہ آپ اس چاہت میں کرتے ہیں, اور محبوب جس سے ناراض ہوتا ہے آپ اس سے رک جاتے ہیں. اور جب آپ عشق کی اس کیفیت پہ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر باندھ کر بھی روزے کی کیفیت میں بھی کسی کو کھجور ملی نہیں ملی اپنی گردنیں کٹوا دیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیزے اپنے سینے پہ کھائے جا رہے ہیں, محبوب کی طرف نہ ہو جائے. جب آپ محبوب کے ساتھ عشق میں اتنے کامل ہوتے ہیں تو پھر وہ عشق آپ کو ادب سکھاتا ہے. یعنی کہ تعلق, محبت, اتباع, عشق اور پھر ادب. پھر آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا جو کوئی عشق کرتا ہے, دعویٰ عشق کرتا ہے محبت میں, چاہے وہ مجازی محبت ہے یا وہ حقیقی محبت ہے. اگر آپ اخلاص میں, جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ اپنی محبت میں مخلص ہیں, اخلاص ہے, تو پھر آپ اس محبت کے ساتھ ادب کا تعلق, ادب کا دامن نہیں چھوڑتے. پھر اتنا مؤدب ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ جوتوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اپنے محبوب کے. پھر بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ نے ایسے عاشق دیکھے جو پاؤں نہیں لگاتے تھے زمین پہ مدینہ پاک میں, گھٹنوں کے بل چل کے جاتے تھے کہ کہیں میرے محبوب کے قدموں کے اوپر میرے قدم نہ آ جائیں. پھر آپ دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر ادب کے تقاضے, عشق کے تقاضے سکھائے جاتے ہیں کہ میری محبوب کی بارگاہ میں سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے, کمال نہیں ہے کہ مکہ میں قحط پڑتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درم و دینار بھی پہنچاتے ہیں اور گندم بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو بھیجو. پھر ثمامہ بن اسال محبت رسول میں کیسا گرفتار ہوتا ہے, وہ غلہ بند کر دیتا ہے مکہ والوں کا. آپ نے فرمایا نہیں, انسانیت, یہ جو محبت کا انداز ہے انسانیت سے محبت کا, اور انسان ہی نہیں, میرا خیال ہے یہ تو درندوں سے بھی آدمی محبت کرے وہ بھی تابع فرمان ہو جاتے ہیں, بلکہ پتھروں سے محبت کرے تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب, محبت فاتح عالم کی فتح مکہ سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی. واہ واہ واہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کونین اور رحمت للعالمین ہونے کا کس طرح سے اظہار فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے سب سے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی.
اور ایک خون کا قطرہ نہیں بہنے دیا، واہ واہ، اور پوری مکہ کو فتح کر کے دکھا دیا کہ مکہ فتح کسی جگہ کا نام نہیں تھا، مکہ فتح دلوں کی فتح کا نام تھا۔ اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، سبحان اللہ، اور یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، سبحان اللہ، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ واہ، توحید پر ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک کنبے کے افراد سمجھا جائے۔ ٹھیک، محبت عالمگیر وفاداری کا نام ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب کعبہ خدا کا کہ ہے ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ محبت انسانی تکمیل کا نقطہ عروج ہے۔ واہ، اس وقت تک انسان اور انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر محبت کی بوند شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ، ویسی ایک، کیونکہ آپ کو بھی باتیں یاد آتی ہیں تو مجھے ایسی ایک بات یاد آ گئی، اس نے کہا تھا کسی نے کہ میں نے زندگی کی ساری تلخی پی لی کیونکہ اس میں تمہاری محبت کی ایک بوند شامل ہو گئی تھی۔ واہ واہ، جب زندگی میں محبت کی ایک بوند شامل ہو جائے تو انسان ساری تلخیاں پی جاتا ہے۔ واہ واہ، محبت ہمارے تصور تہذیب اور تصور دین کا بھی بنیادی نقطہ ہے۔ ٹھیک، ایک بالکل برعکس مثال دے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ رحمت کنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو۔ ہاں، پوچھا اپنے گیا، بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کرنی؟ کہا اس کو ظلم سے روکنا۔ اگر اسے میں ماڈرن لینگویج میں آج ٹرانسلیٹ کروں تو اس سے مراد یہ ہے نظام کو بدلو، بندوں کو نہ مارو۔ واہ، بندے تو وہی رہتے ہیں دنیا میں، کہاں سے لے آؤ گے؟ ان بندوں کے دلوں کو اس طرح سے محبت سے فتح کر لو کہ وہی بندے پھر جیسے ابھی آپ نے مثالیں دیں کہ کل تک جو گرفتار کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ جو شہید کرنے آئے تھے، پھر وہ پاؤں کی خاک بن گئے سارے کے سارے، اور پھر اللہ نے اسے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر اس دنیا کے تاج بنا دیا ان لوگوں کو جو اس رحمت کنین کی خاک میں آ کر مل گئے تھے۔ سبحان اللہ، محبت خطبہ الہٰ میں جن کے شعر کا ایک مصرے کا آپ نے 3 لفظ چنے ہیں، انہوں نے اپنے خطبہ الہٰ میں 1930 میں فرمایا، ایسا طبقہ جس کے دوسرے طبقے کے خلاف نفرت پر جذبات بھڑکانے ہوں وہ انتہائی پست قامت اور کم ظرف انسان ہے۔ اوئے ہوئے، یہ اقبال کا خطبہ الہٰ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا، میں دوسروں کی روایات، قوانین، مذہبی اور معاشرتی اداروں کا احترام کرتا ہوں، نہ صرف یہ بلکہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اگر ضرورت پڑے تو میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کروں گا۔ واہ، یہ اقبال کے الفاظ ہیں، واہ واہ، اور یہاں سے پاکستان کا تصور بھی نظر آتا ہے کہ جس نے تصور پاکستان دیا وہ پاکستان کو محبت کا کس طرح سے اماجگاہ دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر کیا صاحب ان کی ایسے سوچ بد تھی؟ نصیبی نہیں ہے کہ جو زبان ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، میں نام تو نہیں لے سکتا، جو ہمارے سیاسی منظر نامے پہ زبان استعمال ہو رہی ہے، مجھے تو یہ دکھ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ نوجوان نسل یا نوجوانی سے پہلے بچے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ بڑے عہدوں پہ پہنچنے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ خوفناک گالیاں دینی پڑتی ہیں، خوفناک بڑا انفارچونیٹ ہے۔ وہ کیا ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، اور بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ جی، خدا کی محبت اس کی مخلوق اور انسانوں سے محبت میں پوشیدہ ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، واہ، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ میں بنوں اس کا بندہ، صرف اس کا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ واہ واہ، فرعون اور نمرود اور ان جیسے دوسرے ظالم لوگوں کی لگائی ہوئی نفرت اور حسد کی آگ کو اگر آپ کسی بوند سے بجھا سکتے ہیں تو وہ صرف محبت کی بوند ہے۔ ایسا ہی، اگر آپ پیغمبروں کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، صوفیاء کو دیکھیں، ابدالوں کو دیکھیں، کلندروں کو دیکھیں تو انہوں نے صرف ایک چیز کے ساتھ دنیا کو فتح کیا اور وہ نام محبت کا نام ہے۔ ایسا ہی، دلوں پہ حکومت انہی کی رہے۔ شیطانی طریقوں کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے جادو ٹونے کا، اکثر ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، جادو ٹونا ہو گیا جی مجھ پہ نظر لگ گئی جی، اس سب کا مقابلہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے، آپ محبت شروع کر دیں اس اللہ سے، اس رسول سے، ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں۔ کوئی جادو، کوئی حسد، کوئی نظر آپ کو نہیں کھا سکتی۔ میں تو کہتا ہوں اگر اتنا مشکل ہے ماں سے ہی محبت شروع کر دو، محبت ہو صحیح، واہ واہ، وہ ماں کی محبت جو ہے وہ تمہیں ان سب چیزوں سے محفوظ کر دے گی۔ کہاں رحمت کونین۔ واہ واہ، پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے
جس کے بغیر نہ کوئی کام شروع ہو سکتا ہے، نہ کسی کام سے لطف لیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کام ختم ہو سکتا ہے اس کے بغیر. یہیں سے آغاز ہے، یہیں سے لطف ہے اور یہیں سے ختم ہو رہا ہے کام. محبت سرشت آدم ہے، آدم کی سرشت میں ہے محبت. یہ ممکن نہیں ہے کہ محبت نہ کرے. محبت مزاج پیغمبری ہے. واہ. یہ اگر مزاج پیغمبری نہ ہوتا تو دل فتح نہ ہو سکتے کبھی پر بھی. محبت اپنے پیاروں کا اپنے لخت جگر کے گردن پر اللہ کے حکم سے چھری چلانے کا نام ہے. واہ. اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا و مروہ میں دوڑنے کا پانی نام. کی تلاش کا نام، اور اس کے انعام کے طور پر مجھے اور آپ کو آج صفا و مروہ کرنا پڑا. اس محبت کا انعام ہے یہ. واہ واہ اس محبت کا انعام ہے یہ جو آپ اس انعام کے اوپر. جی یہ بھی اس کا نتیجہ ہے، سب سے بڑا نتیجہ ہے اس کا. کیا وجہ ہے کہ ابو بکر کو صدیق بنا دیتی ہے، عمر کو فاروق بنا دیتی ہے، عثمان کو غنی بنا دیتی ہے، ذوالنورین بنا دیتی ہے، اور علی کو حیدر کرار اور مولا کائنات بنا دیتی ہے. یہ محبت ہی تو ہے. یہ کیا ہے جو بلال کو مدینہ چھوڑنے پر اور پھر مدینہ آنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ یہ کیا ہے کہ جب نواسہ رسول پشت پر سوار ہوں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ یہ کیا ہے کہ جب آل محمد کو کربلا کے میدان میں اللہ کے راستے میں تمام سر کٹوا دیتی ہے تو کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اچھا جی کاظمی صاحب، میں نے جیسے اشارہ کیا کہ یہ اگر مجازی بھی ہے اور مجازی میں لسٹ نہیں ہے، محبت ہے، تو وہ تو قیس عامری کا نام قیامت تک کے لیے ایسا روشن ہو گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو اپنا فرہاد ہے وہ بھی اس طرح زندہ ہے، کتنی کتنی کتابیں لکھی گئی. پھر یہ محبت کا جذبہ ہی ہے کہ جنت میں قدموں کی چاپ بلال کی جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور جنت کی حوروں کی سردار جو ہے وہ اس کو جو انعام دیا جاتا ہے وہ بلال دیا جاتا ہے. تو یہ محبت کا جذبہ جہاں بھی ہو. یہاں حفیظ جلندری کا وہ شعر یاد آ گیا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. قبلہ غازی صاحب بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کی تو لا تعداد جہتیں ہیں، اور وقت کی ضرورت، اور وقت کی ضرورت بھی پاکستان کی بہت اور زیادہ، پاکستان کی ضرورت بھی ہے. ایٹ اے لائٹر نوٹ، یہاں پر وقت کی قلت بھی ہے، شاید ہم اتنی جہاد سے گفتگو نہ کر پائیں. تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن جیسے ڈاکٹر تنولی صاحب نے ایک بات شروع کی تھی، مجھے وہ بات، کیونکہ ہم تو خوشا چین ہیں، طالب علم ہیں، ان علماء سے ہم سیکھتے ہیں. تو ہمارے صوفیاء کرام نے اس کائنات کا جو پرنسپل ڈسکور کیا ہے وہ پرنسپل لو کا ہے. ٹھیک. اور وہ جو حدیث قدسی آفٹ کوٹڈ ہے، ہمارے تصوف کی دنیا کا وہ پلر ہے، زبردست، اس پہ تصوف کھڑا ہوا ہے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جائے. اب تو فخلقت الخلق، میں نے محبت، چاہا، لفظ محبت ہے. I would love to be known، میری چاہت کی مینیفیسٹیشن ہے یہ کائنات. واہ واہ. تو سب سے پہلے رب العزت نے محبت کی، اور اس محبت کی مینیفیسٹیشن سے ہمارے صوفیاء نے جیسے اس کو کہا کہ حقیقہ محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ کی وہ کریشن ہوئی ہے، اور اس کریشن سے پھر یہ دیگر کریشن کے لیولز اور گریڈز. ایک پنجابی مائیا سن لو آپ کا بسم اللہ. ذوق، رب عشق کما بیٹھا، ایک محبوب بدلے گل دنیا پا بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب تعالیٰ کی محبت جس سے حقیقہ محمدیہ مارز وجود میں آئی، اور اس سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی. فردر یہ محبت کا پرنسپل اس کائنات کے، جیسے ڈاکٹر تنولی صاحب بالکل بجا طور پہ فرما رہے تھے، وہ اس کائنات کے کوانٹم لیول کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. واہ. کوانٹم لیول کے اوپر وہ محبت جو ہے آپریٹ کر رہی ہے، جس سے یہ کائنات چل رہی ہے. اب اسی کو ہم ایک لیول اور لے کے جائیں. محبت سے جو سب سے امپورٹنٹ جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے رحمت کا، ٹھیک، مرسی کا. ٹھیک. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ تعارف کروایا گیا ہے قرآن میں، اور اس پہ بھی بہت سے عرفانی نقطے ہیں جو صوفیاء نے جس سے استنباط کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارسال ہوا ہے. ارسال، یہ آپ کی ابھی ذات پاک کی صرف بات نہیں ہوئی،
آپ کی ذات کا ایک ایکشن، his coming from there to here, movement، واہ آپ کا صرف ایک ایکشن کائنات کے لیے اتنا قیمتی ہے کہ وہ آل ٹائمز اور آل سپیسز کے لیے، تمام زمان و مکان کے لیے رحمت بن چکا ہوا ہے۔ واہ 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 اور واہ اس آیت کے اوپر اگر ہم ایک لیول کا ایک اور مراقبہ کریں اور محبت فاتح عالم ہمیں سمجھ آئے گی۔ ہاں اگر محبت رحمت سے جڑی ہوئی ہے تو رحمت تقاضا کرتی ہے کہ جس نے سورس اور میڈیم آف مرسی بننا ہے اور جس کے لیے بننا ہے وہ اس سے پہلے ہو، ٹھیک جس کے لیے میڈیم آف لو اور میڈیم آف مرسی بننا ہے اس ذات کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک تو اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فار آل ٹائمز اور فار آل سپیسز سورس آف مرسی ہیں تو آف کورس وہ پہلے ہیں۔ اگر آپ نے محبت کرنی ہے، اگر آپ نے مرسی کرنی ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے کہ کس کو کیا کب درکار ہے۔ آپ کی تائید میں یہ نعت کا شعر سن لیں، ہے آپ ہی کی ذات پس ہر نظام دہر، کوئی بھی سلطنت و حکومت ہے آپ کی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو جی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فار آل ٹائمز اور فار آل سپیسز وہ مرسی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تو ان کو ہر لیول پہ نالج ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈیبیٹ جو ہم آقا کے بارے میں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے پاس علم الغیب تھا نہیں تھا، یہ ڈیبیٹ تو یہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں جس نے میڈیم آف مرسی اور میڈیم آف لو بننا ہے، اگر اللہ کی جانب سے اختیار نہ ہو، اللہ کی جانب سے پاور نہ ہو، تو یہ میڈیم آف مرسی اور میڈیم آف لو وہ کیسے بن سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں اس کائنات میں محبت کے دروازے کو فتح کرنے والی پہلی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقی طور پہ واہ واہ وہ ہیں جنہوں نے محبت کے دروازے کو فتح کیا ہے۔ واہ واہ، اور یہ جو 3 لیولز ہیں، آپ کا سب سے پہلے ہونا، آپ کا نالج جو پوری کائنات کو انکیپسولیٹ کر رہا ہے، محیط ہے، اور آپ کا اختیار اللہ کی طرف سے، آپ کی ول جو پوری کائنات پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ اب یہ ہستی جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہے اس پاور کے ساتھ، اور طائف کا میدان ہے، اور طائف کے اندر جیسے پتھر اور سنگریزوں کی بارش ہوئی ہے، اور جوتے اور آپ کے نالین مبارک وہ خون سے بھر جاتے ہیں، اور جبریل امین آتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کو جو وہ پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ ساتھ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب آپ حکم دیں، کریں، یہ پہاڑ ان کے اوپر الٹا دوں گا، ملیاں میٹ کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا۔ اب آقا کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے جبریل میری نگاہیں دیکھتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ہو جو اس پیغام کو پا جائے۔ اور ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا حبیب تو فرشتے کو بھیج رہا ہے، ایکشن کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ تیرا بلاوڈ ہے، ایکشن کر۔ تو لگتا یوں ہے کہ رب تعالیٰ کی حکمت اور رب تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ جب تک حبیب آرڈر نہیں کریں گے تب تک میں ایکشن نہیں لوں گا۔ محبت کا یہ لیول ہے۔ تو اگر آپ آگے ہسٹری میں جائیں، آقا نے تب دعا کی تھی 1980s میں OIC کا اجلاس 55 ممالک کے سربراہ طائف کے اندر موجود تھے 1980s کے اندر۔ یہ ہے محبت فاتح ڈاکٹر اپنا تنولی اقبال، آپ جب سامنے ہوتے تو اقبال بیچارہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ کدھر چلا گیا کام؟ گائی صاحب یہ بات میں نوٹ کر رہا ہوں، آپ نے 4تھی دفعہ کہی ہے تلخی سے نہیں، آپ فرما رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ عشق مجازی ہو تو خالی نہیں رہتا، فراز صاحب سے بھی کہا، قاضی صاحب سے بھی کہا، میں نے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں، اور یہ شعر میں بھی یہی بات ہے کہ نظر آ لباس مجاز میں۔ گائی صاحب بات یہ ہے کہ محبت ایک ایسی طاقت ہے، اگر اس میں اخلاص ہو نہیں سکتا وہ حقیقت تک نہ پہنچے۔ واہ، سیف الملوک کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں رات دن اندر عبادت، شہزادہ رہندہ نت کھلوتا، عشق مجازوں ہویا حقیقی، ہر میلوں دل توتا۔ واہ 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 واہ۔ بات یہ ہے کہ جو عشق کی آگ ہے یہ ہر نجاست کو ختم کر دیتی ہے۔ واہ واہ، جس دل اندر عشق، میاں صاحب جس دل اندر عشق سمانا اس نہیں مڑ جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا۔ جم جاتا ہے ادھر، عشق ہوتا ہے ایک جگہ پہ ہے۔ واہ 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 واہ، دیکھیں نا، تو وہ بٹانے والا تو چکر ہی نہیں ہوتا نا۔
اب دیکھیں لیلا کو لیلا کیوں کہتے ہیں؟ وہ سیاہ تھی. تو کسی نے مجنوں سے پوچھا ایک سیاہ کے اوپر تم اتنے عاشق ہو؟ تو مجنوں نے کہا تم نے میری آنکھ سے نہیں دیکھا. تو بات یہ ہے کہ عشق جو ہے اگر حقیقی جذبے کے ساتھ ہو تو غازی صاحب وہ مجازی بھی ہو وہ حقیقت تک ضرور جاتا ہے. اسے صوفیاء کہتے ہیں المجاز و کنطرۃ الحقیقہ. مجاز حقیقت تک پہنچنے کی سیڑھی ہے بشرطے کہ اس میں اخلاص ہو, اس میں پاکیزگی ہو, اس میں حقیقی طلب ہو. اور محبت ہوتی کیا ہے غازی صاحب؟ محبت فوکس کا نام ہے. جب آپ کی توجہات ہر طرف سے ہٹ کے ایک نقطے پہ فوکس ہو جاتی ہیں پھر وٹانے والا چکر ختم ہو جاتا ہے, اس کو محبت کہتے ہیں. ٹھیک. یہ پھر آپ کے اندر آپ کی کیمسٹری کو چینج کرتی ہے. اور وہ جو رضائل نفسانی ہوتے ہیں ان سب کو یہ جلا کے رکھ. دیکھیں بھائی صاحب رضائل نفسانی کے رہنے کے سواری کوئی نہیں پیدا ہوتا کہ کیونکہ محبت جو ہے آدمی کے ریش میں سما جاتا ہے عشق. جس طرح کہ شاہ گل میں باد سحر گاہی کرنا. عشق جو ہے یہ لپ سروس نہیں ہے, یہ آپ کے ڈی این اے کو میٹامورفسائز کرنے کا نام ہے. یہ آپ کی ذات کی اس مرکز کو جا کے ہٹ کرتا ہے جہاں سے انسان کی ذات کے سارے اوصاف اوریجنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی کاظم صاحب جس طرح فرما رہے تھے پوری کائنات کوانٹم فیلڈز پہ کھڑی ہے. کوانٹم فیلڈز سوائے اٹریکشن کے کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سوائے اٹریکشن کے کشش کے اس کشش نے اس کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے. اب جب یہ محبت آتی ہے جو اوصاف لے کے آتی ہے چاند ایک مغالطوں کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے. محبت آپ کو باہوش بناتی ہے اگر وہ حقیقی محبت ہے. ٹھیک. بے ہوش نہیں بناتی. اب اس شعر پہ دیکھیں علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین محکم عمل پہ ہم, ان دونوں کے لیے ہوش کی ضرورت ہے. واہ واہ. پھر محبت کی بات کی علامہ نے, پہلے محبت کی بات کی اور پھر فرمایا جہاد زندگانی. محبت بے عمل نہیں کرتی, محبت سراپا جہاد اور سراپا عمل بناتی ہے. یہ نقطہ میں نہیں بھولنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ محبت میں یہ اوصاف نہیں آئے تو پھر وہ محبت نہیں ہے, وہ نفسیاتی بیماری ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اس کو وہ ایک شخصی عیب ہے, اس سے شخصیت کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک. محبت تو وہ ہے جو جی ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود الحسن عابد آپ کا نیاز مند بات کر رہا ہوں. آپ کے رخ انور کو دیکھ کر طاہر حمید صاحب کے اور کاشف صاحب کے اور قبلہ شاہ صاحب کے زیارتیں ہو جاتی ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بہت مہربانی. ہاں, محبت کا مفہوم کیا ہے؟ بڑے بڑے شعراء اکرام نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں. ایک ہماری بیٹی کا ایک شعر سن لیجئے کہ پیار وہ چیز ہے کہ جس کو رباب چھوڑ کر اژدہا نہیں جاتا. جبکہ استاد سخن حضرت بیدل فرماتے ہیں کہ کیا کہا جائے محبت کیا ہے, دیکھ لو یہ میری حالت کیا ہے. واہ واہ واہ, بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. پروفیسر عائشہ کمال کی بات کہی کہ تلخی غالب ہے, تلخی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. یہ تلخی ہمارے معاشرے میں جو زہر گھول رہی ہے اس نے تباہیاں ڈال دی, نفرتوں کے علاوہ ہر طرف روشن ہے. جی غازی صاحب اتنی خوبصورت گفتگو, میں تو ایسے ہی محبت میں گم ہو گئی ہوں تھوڑا سا. تو محبت ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جس سے آپ معاشرے کو سنوارتے ہیں, جس سے معاشرے کا بگاڑ ختم ہوتا ہے. اور اگر اس کے الٹ چلے جائیں جو تلخی نفرت, یہ آپ کے معاشرے کا بگاڑ بنتا ہے اور آپ معاشرے کی کیفیت کو دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج کی ضرورت ہے محبت, آج کی ضرورت ہے, اور وہ اس سینس میں کہ ہم آج رشتوں میں بھی تعلقات میں بھی اتنی تلخیاں لے آئے ہیں, کھچاؤ تناؤ کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہمارے اب تو خون بھی سفید ہو گئے ہیں. یعنی کہ ہمیں کسی کا احساس نہیں ہے, جذبہ ہے, احساس ہے. کوئی محبت کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ لے دے کے سودا کر لیں گے, یہ ایک احساس کا نام ہے. اور میں اس احساس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جب محبت کا جذبہ دیا تو اسے دل کے ساتھ جوڑا ہے. ٹھیک. کہ آپ کی محبت آپ کے دل سے جنم لیتی ہے اور دل کو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے. آپ تعلق سمجھ رہے ہیں کہ محبت اور اللہ کا جو مسکن ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے انسان کا دل. واقعی. اور اگر اس دل کے اندر محبت ہے تو سمجھیں کہ اللہ کا گھر ہے, اور جو اللہ کا گھر ہے تو صفات الہیہ اور صفات رحمانی اس کی شخصیت کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قلب ہے اپنا دل ہے نا, اللہ کو اپنے دل کے اندر سنبھال لو, بند کر لو اس کو. بالکل وہی, جب آپ اللہ کو دل کے اندر رکھتے ہیں تو وہ دل آپ کے اندر ایسی خوبصورت صفات پیدا کرتا ہے,
ایسے اخلاق حسن پیدا کرتا ہے کہ جس سے ہر بندے کے ساتھ آپ کو پیار ہوتا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بندہ وہ ہے جس سے جو بندوں اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے, تو اللہ کے بندوں سے وہ پیار کرے گا جس کے اندر اللہ کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے. اور جو اس کے الٹ آپ بات کریں تلخی اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, وہ یہ کہ جب آپ اندر سے محبت نکال کر نفرت رکھتے ہیں تو اللہ کا مسکن ختم, اللہ کا گھر ختم. کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی محمد السلام علیکم کر رہا ہوں اقبال نگر سے. جی فرمائیے. سر گزارش یہ ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ محبت تو زندگی تو محبت کرنے کو کہتے ہیں, نہ جانے نفرت کے لیے لوگ وقت کیسے نکال لیتے ہیں. تو دوسری بات میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو ادارے پرائیویٹ ہیں نا جی ایجوکیشن کے, وہاں پہ ڈسپلن نہیں نظر آتا. تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, میں دوستوں کو آپ کے پروگرام کی دعوت دیتا ہوں کہ سنا کرو, کچھ حاصل ہوتا ہے. بہت شکریہ. ذرا گائیڈلی جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب دینا ہے سوال کا. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حبیب شاہ سرگودا سے. جی شاہ صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ حضرت کہ آج کے دور میں ہمارے تعلیمی نصاب میں حسن اخلاق کا ایک باب ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح بات ہے, میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. یہ بھی آپ ہی اس کا جواب دی. جی ہاں فرمائیں. میں اس بات کو اس طرح سے مکمل کروں گی کہ پھر جب آپ اللہ کی محبت کو نکال دیتے ہیں دل سے, یعنی کہ محبت کا جذبہ ختم, اخلاق کے رذائل آ گئے, نفرت آ گئی, کدورت آ گئی, عداوت آ گئی, بغض آ گئے, اناد آ گئے, یہ ساری آپ کے شیطانی صفات. اور جب آپ اللہ کے کو گھر محبت کو نکال کر اللہ کے گھر کو گندا کر دیتے ہیں ان شیطانی تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ آپ نے نفرتیں بھر لی, آپ نے غیبتیں بھر لی دل کے اندر, تو رب کیسے آئے گا؟ اناد بھر لیا تو پھر رب نے تو آنا ہی نہیں ہے. پھر جب رب نہیں آتا تو پھر آپ کے جو اخلاق ہیں, آپ کا جو بولنے کا انداز ہے, پھر وہ پھر آپ کا وہ اللہ آپ کی محبت والا نہیں رہتا, پھر آپ شیطان کے ہاتھ میں آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے خندہ پیشانی سے بات کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میری عبادت ہے. آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میری عبادت ہے. آپ کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ میری عبادت ہے. آپ کسی بیمار کی عیادت کر لیتے ہیں. مجھے ایک حدیث پاک ابھی یاد آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی, میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا محبت کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ جو کوئی اس سے نکلے گا وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے کان بنتا ہوں, آنکھ بنتا ہوں, ناک بنتا ہوں, سماعت آتی ہے, ہاتھ بنتا ہوں, پاؤں بنتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, صحیح. آپ بتائیں. بس غازی صاحب میں مانسرا سے دور دراز گاؤں اکی سے بات کر رہا ہوں. جی تو آپ پروگرام نہیں تھا کہ دنوں سے, تو ہم آپ کے بہت یاد کر رہے تھے. ہم نے کہا غازی صاحب نہیں ہے تو پروگرام کا مزہ نہیں ہے. بہت شکریہ. تو پروگرام آپ کے سب بہت اچھے ہیں, ہم بچوں سمیت آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے اور اپنی نظر اتارا کرے, اپنی نظر اتارا کریں, اپنے آپ کو دعا کیا کرے, نظر اتارا کرے اپنے. ٹھیک ہے جی. یہ آج عائشہ شبیر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. جی فرمائیے سوال. جی ڈاکٹر صاحب جواب دیں. میں جواب پر آتا ہوں. باتیں جتنی ہم کر رہے ہیں اس کے اندر اگر اس کا فیزولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل اسپیکٹ نہ آئے تو بات مکمل نہیں ہوتی. ان کے پہلے جواب دے لیں. جی کون سے سوال کا جواب دوں پہلے؟ دو انہوں نے جو سوال کیے. ایک تو انہوں نے بات کی ہے کہ ڈسپلن نہیں ہے اداروں میں. دیکھیے اداروں میں ڈسپلن جو تھا وہ ہم نے لانا ہے, وہ کسی نے تو باہر سے لانا نہیں تھا, وہ ہماری ذمہ داری تھی وہ ڈسپلن لانا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تعلیم کے اوپر زور دیا جاتا ہے, تربیت کے اوپر زور نہیں دیا جاتا. تو جب تک تربیت نہیں آپ کریں گے, اور تربیت گھر سے ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, وہ جس ڈسپلن کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں سرکاری ادارے میں, کیا وہ ہمارے گھروں میں ہے, کیا ہمارے مدرسوں میں ہے, کیا ہماری گلی میں ہے, کیا ہمارے شہر میں ہے؟ جب ہر جگہ پر ڈسپلن کا یہ حال ہوگا تو ادارے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, وہاں پر بھی وہ نظر آئے گا. تو اس لیے اپنے اندر, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے تو اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ کم از کم ایک شخص تو ڈسپلن میں آ جائے گا نا, اور پھر اس کو دیکھ کر دوسرے بھی آ جائیں گے. دوسرا ان کا حسن اخلاق کا چیپٹر رکھنا چاہیے. جی بالکل. میں نے تربیت کی بات اس لیے کی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ جو ہوا کرتی تھی جب ہم پڑھا کرتے تھے اسکولوں میں, تو وہاں پہ ایک باقاعدہ پیریڈ ہوا کرتا ہے جس میں صرف کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی.
جس میں ہمیں یہ تربیت دی جاتی تھی بولنا کیسے ہے, بات کیسے کریں. یہاں تک ہوتا تھا کہ استاد اگر موجود نہیں ہے تو ان کے جوتے پڑے ہوتے تھے تو ان کو دیکھ کر بھی اسی طرح مؤدب ہو جاتے تھے بچے جس طرح ٹیچر کو دیکھ کر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب آدمی میٹھے بول بولتا ہے اس کی دوسرے سننے والی کی شخصیت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ میں ادھر ہی آ رہا تھا. اور جب تلخ بات کرتا ہے تو پھر جی میں ادھر آنے لگا تھا نفسیات پہ. دیکھیے ایک ٹرم آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں جو فرسٹ ٹائم شاید کسی جگہ استعمال ہوگی, کاکٹیل آف نیورو ٹرانسمیٹرز. اچھا, انسان کے اندر واحد دنیا کا جذبہ, واحد جذبہ جو کاکٹیل پیدا کرتا ہے ایک نیورو ٹرانسمیٹر کی اور ہارمونز کی. محبت وہ واحد جذبہ ہے جس میں بیک وقت 4 ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. جب آپ میٹھا بول بولتے ہیں, جب میٹھی گفتگو کرتے ہیں, میٹھی نظر سے دیکھتے ہیں, تاکہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ پہلا ہے آکسیٹوسن, دوسرا ہے ویسوپریسن, تیسرا ہے ایڈرینالین, چوتھا ہے ڈوپامائن. یہ چاروں ہارمون کیا کرتے ہیں؟ چاروں خوشی کے ہارمون ہیں, یہ چاروں اطاعت کے ہارمون ہیں, یہ چاروں اتباع کے ہارمون ہیں, یہ چاروں پیشن کے ہارمون ہیں, یہ چاروں جو ہیں وہ پیشن اینڈ کمپیشن کے ہارمون ہیں, یہ چاروں اٹیچمنٹ کے ہارمون ہیں, یہ چاروں ریلیکسیشن کے ہارمون ہیں, یہ چاروں اینٹائی ڈپریسنٹس ہیں, یہ چاروں اینٹائی انگزائٹی ہیں. جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر چاروں ہارمونز کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی باڈی کیمسٹری کو تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں, کہنے والے پہ اور سننے والے پہ, دونوں پہ. اس کی بھی سن لیں. جاپان میں زبردست ریسرچ ہوئی, انہوں نے ایک پھول اور کلاس کو کہا کہ آدھی کلاس جو ہے ایک پھول کو غصے سے دیکھ کر صرف جائے گی اور آدھی کلاس دوسرے پھول کو محبت سے دیکھ کر جائے گی. جس کو غصے سے دیکھا, پھول کو, انسان کی بات نہیں کر رہا, وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مرجھانا شروع ہو گیا. اور جس پھول کو محبت سے دیکھا اس کی طبعی عمر 1 دن تھی, وہ 3 دن تک کھلا رہا. تو جب جانوروں کے اوپر, پرندوں کے اوپر, درختوں کے اوپر, جیسے آپ نے فرمایا پتھروں کے اوپر محبت کا اثر ہے, تو انسان تو دیکھیے بہت بڑی مخلوق ہے, اس پہ تو محبت کے اثرات جو ہیں بے پایہ ہیں. یہ ریسیپروکل ہے. میں آپ سے محبت سے دیکھتا ہوں, میرے اندر بھی وہ ہارمونز پیدا ہوں گے اور آپ کے اندر بھی ہارمون. یہ سب سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ یعنی مجھے پتہ بھی نہیں اگر, لیکن آپ مجھے سوئے ہوئے کو بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں. وہ جو پرانی بات تھی سوئے بچے کو چومے تو نہ فائدہ بچے کو نہ, یہ بالکل جھوٹ بات ہے, ثابت ہو گئی. اگر آپ سوئے بیٹے کو, ماں کو, باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو جو ہارمونز آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہی ہارمون ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی, سدو نہیں میرے تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی, رانجا میں رانجے وچ غیر خیال نہ کوئی, میں نہیں ہوں آپ اپنی آپ کرے دل جوئی. جی کاظمی صاحب, وہ پھر ہاتھ تبھی بنتا ہے رب, آنکھ بھی بنتا ہے, وہ کہتا ہے قدم بن جاتا ہوں, زبان بن جاتا ہوں. کمال ہے. بس حدیث قدسی بخاری شریف کی. قبلہ قاضی صاحب, میں اس کو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے خاص طور پر وہ لوگ جو مذہب سے بہت انسپائرڈ ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے مذہبی طبقے کو تبلیغ اور دعوت کے لیول کے اوپر بہت زیادہ کائنڈ ہونے کی, کمپیشنیٹ ہونے کی اور سافٹ ہارٹیڈ ہونے کی ضرورت ہے. چارلز ڈارون جو اب الحاد کا امام ہے, چارلز ڈارون کی اگر ہم بایوگرافی پڑھیں, یہ بڑا کمیٹڈ بلیور تھا, اور یہ جب اپنے سفر بھی کر رہا تھا تو کرسچینٹی سے, کرسچن مشن سے بہت انسپائرڈ ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ سے بڑا انسپائرڈ تھا, اور جہاں جہاں جاتا تھا کہتا تھا مجھے خدا کی قدرت نظر آتی ہے. اور لیکن یہ جو مذہبی طبقہ تھا وہاں کا, اولڈ ٹیسٹمنٹ جو پڑھاتا تھا, وہ ہمیشہ جہنم کی اسناد ایشو کر رہا ہوتا تھا. اور یہ چینج ہونا شروع ہوا. اس کی بایوگرافرز کہتے ہیں کہ یہ کمیٹڈ بلیور تھا, لیکن مذہبی طبقے کی سختی اس کو مذہب سے دور لے گئی, اور ڈارونزم کی جو اس نے تھیری پھر بنائی کہ انسان بندر سے, وہ اس کا نتیجہ تھی. اقبال نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. ایبسلیوٹلی. تو اب قبلہ غازی صاحب, ہم اس دور کے اندر, یہ دور پرفتن کے اندر موجود ہیں. ہم نے اگر سیکٹیرینزم کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے اگر پولیٹیکل ڈفرینسز کا مقابلہ کرنا ہے, تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ یار یہ بھی انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے. سارا سچ میرے پاس نہیں ہے, سچ کا کوئی حصہ اس کے پاس بھی ہو سکتا ہے. میرا نیریٹو قطعی نہیں ہے, فائنل نہیں ہے, اس کے پاس بھی کچھ ایلیمنٹس آف ٹروتھ ہو سکتے ہیں. اپنی ذات سے جب تک ہم بلند نہیں ہوں گے نا, تب تک یہ محبت جو ہے, یہ باتیں جو ہیں, یہ صرف تھیریٹیکل ہوں گی. اور ایک اور بات یہ ہٹ کے ہے, جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مجاز میں محبت اور وہ اس کا اخلاص اور لسٹ نہیں ہونی چاہیے. محبت کے ساتھ ملامت بھی جڑی ہوئی ہے. جو محبت کے رستے پہ چلے گا جس لیول پر, جس بے غرضی سے,
تو وہ پھر ملامت اور کرٹیسزم کے لیے بھی تیار ہو جائے. پیر فضل گجراتی کا ایک شعر سنیں, آپ کی تائید میں کمال ہے. جو آپ نے ساری گفتگو کی ہے اس نے کہہ دیا, برہوں وچ تجنا پیندا اے آسائشاں نو آراماں نو, تے کنڈیاں تے ٹرنا پیندا اے گلبدنا نو گلفاماں نو. واہ 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 واہ, کمال کمال. ہوئی ملامت لاکھ تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آہو. واہ جی واہ جی. میں ساری کانورزیشن کو قبلہ ایک عرفانی ٹریڈیشن کے اوپر کلمنیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ محبت کی بات کر رہے ہیں تو محبت کے ساتھ ایک اور چیز ہے, پردہ پوشی. آخری بات, اور یہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن جو کہ صوفیاء کے سرکلز کے اندر سے ٹرانسمٹ ہوئی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ایک خرقہ ولایت عطا ہوا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا, صحابہ کرام سے استفسار کیا, چاروں کو بلایا کہ کون ہے جو اس خرقہ ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے ملے گا, صداقت کو عام کروں گا. جناب فاروق اعظم نے کہا مجھے ملے گا, عدالت کو عام کروں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سخاوت کو عام کروں گا. مولا مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے ملے گا تو میں تیری مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا. رب تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا کرے. اور حضور نے فرمایا کہ مجھے یہی حکم تھا کہ جو یہ کہے گا اس کو یہ کہے گا یہ خرقہ ولایت اس کو ملے گا. واہ واہ واہ, تو یہ اسی کو ملتا ہے. بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا. ناظرین ہم ایک اعلان کرنا ہے جی, یہ 13 مارچ یعنی کل بروز اتوار بعد نماز عشاء مقام جامعہ رضویہ تعلیم القرآن جامع مسجد بلال محمد علی پارک جڑا والا میں کانفرنس ہو رہی ہے بڑی زبردست, جس میں یہ عاجز, میں بھی آج وہاں کل حاضر ہوں گا, اور علامہ حمد سعید کاظمی اور قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی صدارت کریں گے. ہمارے ڈاکٹر یونس رضوی صاحب جو آتے ہیں یہ وہ کانفرنس کروا رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے آج خاص طور پہ اعلان کر دیا. بک آف دی ڈے جی, یہ پہلی کتاب ہے جی خصائص مصطفیٰ اور کتب سیرت. یہ ڈاکٹر شائستہ جبین کی کتاب ہے. شعبہ تحقیق و تالیف ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ نے یہ شائع کی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے, اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے ہماری نوجوان نسل کو. دوسری کتاب کمال کی کتاب ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فضائل و خصائل. پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی نے یہ کتاب لکھی ہے. حبیب اللہ چشتی صاحب خود بھی ایک صوفی ہیں اور پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق. تو ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. میں نے یہ کتاب پڑھی ہے, زبردست کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھ کے سیدہ پاک کا ادب اور احترام دل میں اور بڑھ جاتا ہے. قول حکمت ہے جی, مولا علی سیدنا شیر خدا فرماتے ہیں اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو جائے. کتاب الشفا کبیر سے جی یہ غائب شخص کے خبر ملنے یا لوٹ آنے کا وظیفہ ہے. تو ہمارا جو ریسرچ اور علامہ چڑیا کوٹی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر معین نظامی کے لیے بھی یہ ہمیں پڑھنا چاہیے سارے اسکالرز کو. اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک, یا معید و غائب شخص کو واپس لانے کے لیے یا اس کی خبر معلوم کرنے کے لیے گھر کے چاروں کونوں میں 70 بار پڑھیں. 7 دن کے اندر غائب شخص واپس لوٹ آئے گا یا اس کی خبر مل جائے گی. شرط یہ ہے بولو آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو ضرور پڑھیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری سی فرمائے, چونکہ یہی جوہر ایمان ہے. اور نعرہ لگائیں, پرائم منسٹر پرسوں سے جس جلسے میں جا رہے ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں. کاش یہ جب میں 10 برس پہلے سے شروع ہوا تھا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے یہ کیا غازی صاحب چینلوں پہ بیٹھ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں. میں لگاتا رہا, آج یہ نعرہ لگانا پڑ گیا. میں باقی سیاستدانوں سے بھی کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ نعرہ لگایا تھا, پاکستان بنایا تھا, یہ نعرہ لگائیں گے تو پاکستان بچائیں گے. زوردار نعرہ سارے میرے مہمان مل کے لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم دائما ابدا على حبيبك